نواسے جو ہیں یہ میرے دین کے لیے اپنی گردنیں کٹا دیں گے. یہ تو اختیار تھا. اور پھر جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ نے اپنا جو دارالخلافہ جو ہے وہ کوفہ منتقل کر لیا تھا اور ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو اسی کربلا کے اس کا طف بھی ایک نام تھا. حدیث میں جو لفظ آئے وہ طف کا میدان بھی آیا ہے. انہوں نے کہا یہ کون سا موضع ہے؟ انہیں بتایا کہ یہ کربلا کا میدان ہے. تو آپ نے کہا بس ادھر جاؤ, یہی وہ جگہ ہے یہاں میرے حسین کا قافلہ اترے گا. انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہے یہاں ان کے اونٹ بیٹھیں گے, یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کی لاشیں گریں گی, یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کے ساتھ زیادتی کی ان کو شہید کیا جائے گا. تو یہ ساری باتیں ان کے پاس تھیں. جب وہ مدینہ منورہ سے امام حسین نکلے, جب مکہ سے نکلتے ہیں 8 ذی الحجہ کو, نعت کا سر بغریبہ کیا کہیے, نعت کا سر بغریبہ کیا کہیے, نعت کا سر بغریبہ کیا کہیے. پوری دنیا کے لوگ جو اس لیے مسلمان ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر مسلمان ہونے والے پوری دنیا سے کشا 8 ذی الحجہ کو حج کرنے پہنچتے ہیں. قافلے مینا میں اتر رہے ہوتے ہیں. مگر یہ عجیب مسافر ہے, یہ عجیب مسافر ہے کہ جب تک نمازی ان پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہیں کہتا اس کی نماز پوری نہیں ہوتی ہے. یہ وہ ہستی ہے. لوگ حج کرنے جا رہے ہیں اور یہ 8 ذی الحجہ کو مکہ کو چھوڑ رہے ہیں کوفہ کے لیے. مدینہ منورہ میں ان کے بھائی سوتیلے محمد بن حنفیہ نے روکا. مکہ مکرمہ میں حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس نے روکا. جب وہاں سے آگے چلے گئے تو جناب حضرت جعفر نے روکا. خط دے کے مکہ مکرمہ کے حاکم سے امان اور گارنٹی کا خط لکھوا کے دیا کہ آپ آ جائیں, آپ ہم ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا, یزید کی حکومت سے آپ واپس آ جائیں, آپ کی حفاظت کی جائے گی. مگر یہ ساری باتیں کیوں؟ الصبر للہ بھی تھا, الصبر اللہ بھی تھا, الصبر مع اللہ بھی تھا, اور الصبر عن اللہ بھی تھا. وہ تو اس گھڑی کے انتظار میں تھے کہ جب وہ اپنے لانے کے دین میں جان قربان کر کے رب کی رضا کو پائیں گے. اپنا ترک رضا تھا, ترک اختیار تھا. یہ مجبوری کا سودا نہیں تھا, یہ اختیار کا سودا تھا. اور پھر میں آپ سے عرض کروں, اللہ اکبر. قرآن پاک کہتے ہیں کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا. جب اسماعیل علیہ السلام بچے تھے, ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے ننھے بیٹے کو چھوڑ کے ان کی والدہ ہاجرہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کو, ابھی شاید تو تھا نہیں, بیاہ ہو گیا, بستی لکو تک صحرا میں چھوڑ کے جانے لگے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کہاں چھوڑے جاتے ہیں؟ بولے نہیں. انہوں نے کہا کہ کسی جاتے ہیں, کیا اللہ کا حکم ہے؟ اشارہ کیا ہاں. بیوی نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے, اللہ کا حکم ہے تو پھر جائیے, وہ ہمارا وہ کرے گا, ہمارے ساتھ انتظام کرے گا. تو ان کے اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ سے اللہ نے زمزم کا چشمہ پیدا کر دیا. اگر اسماعیل علیہ السلام کی پاؤں کی رگڑ سے اللہ چشمے جاری کر سکتا ہے, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں پر ہاتھوں کی 5 انگلیوں سے پنجاب رحمت کی ندیاں جاری فرما سکتا ہے, اگر آپ کی دعا سے بغیر بادلوں کے آسمان سے بارش برسا سکتا ہے, اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ایک نامہ مبارک کے دریائے نیل میں ڈالنے سے دریائے نیل میں طغیانی آ سکتی ہے, تو مجھے بتائیے حضرت امام حسین اگر دعائی کر دیتے تو کیا دریائے فرات اپنا راستہ بدل کے نہ آ جاتا؟ کیا آسمان کی فضاؤں میں پھیلے ہوئے سارے پانی کے قطرے جمع ہو کر کے گنگور گھٹا بن کے برس نہ پڑتے اس بے آبو کے کربلا کے صحرا پر؟ یا پھر پانی کی زمین کی تہوں میں جتنا پانی تھا وہ سارے کا سارا نواسہ رسول کے لیے حاضر نہ کر دیتی؟ مگر کیا تھا, ان کو تو صبر و رضا کا پیکر بن کے دنیا والوں کے لیے نمونہ پیش کرنا تھا. تو ترک رضا ہے, ترک اختیار ہے, اپنا اختیار تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دے رہے تھے کہ میرا یہ بچہ شہید کیا جائے گا, تو حضرت ام سلمہ کو آپ نے وہ مٹی دی اور آپ نے اس کو شیشی میں ڈال دیا اور کہا کہ اس کو رکھو, جب یہ مٹی سرخ ہو جائے, خون بن جائے, تو سمجھنا میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. یہ تو خبر دی, مگر یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میرے حسین کو اس مصیبت سے بچا لے. یہ نہیں کہا میرے حسین کو مصیبت سے بچا لے. جب بھی دعا کی
یہ دعا کی کہ اے اللہ اس مشکل گھڑی میں میرے حسین کو ثابت قدم رکھنا. اسی وجہ سے جناب سیدنا امام حسین نے اور ان کے ساتھیوں نے کہا اختیار تھا کہ صرف نام کہہ دیں، لا نہ کہیں، ہاں کہہ دیں، نو نہ کہیں، یس کہہ دیں تو ان کی جان چھوٹ سکتی تھی، مگر انہوں نے یہ اختیار استعمال نہیں کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب قضاء کا آرا چل رہا ہو اس وقت بندہ مطمئن ہو، سرور القلب، دل میں ایک اطمینان کی کیفیت ہو، اللہ کا راضی ہو بندہ. یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے چھوٹے جو بچے ہیں، میں بھی ایک باپ ہوں اور میں نے بچوں کو ریز کرنے کے لمحے میں نے دیکھے ہیں کہ آپ کے بچے کو اگر بخار تیز ہو جائے نا تو آپ کی جان میں بن جاتی ہے. کبھی 103 بخار اگر آپ چھوٹے بچے کو ہو جائے، انفینٹ کو، کس کرم کے ساتھ آپ اسپتال پہنچتے ہیں وہ وہی جانتا ہے، ماں یا باپ جو اس من سے گزرا ہے. کبھی اچانک آپ کا بچہ گر پڑے اور چوٹ ابھی نہ بھی لگی ہو تو ماں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ. اور آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھو، یہ امام علی مقام سیدنا امام حسین ہے. بعض نے کہا کہ ابھی انفینٹ تھے، بالکل 1-2 دن کے ان کی ایج تھی. حضرت علی اصغر کی، جن کا نام عبداللہ تھا اور علی اصغر نے کہا جاتا تھا. اور بعض نے کہا کہ 6 ماہ کی، زیادہ روایت 6 ماہ کی ہے. بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایک چھوٹے بچے تھے، انفینٹ تھے، ان کو لے کے آپ گود میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ روایت بھی عام طور پہ بیان کی جاتی ہے، مگر مجھے پروفیسر طارق قاضی صاحب کی بات اس میں بڑی لگی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا جی نہیں مانتا اس روایت کو مانوں کہ وہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے ان سے پانی مانگنے گئے تھے. مانگنے جانے والی بات جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی. جو اس حد تک ثابت قدم تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں نام نہیں کہوں گا، میں 72 کے 72 تن قربان کر دوں گا، مگر یزید کی ہاں میں ہاں نہیں ملاؤں گا. تو یہ قرینے واقعہ نہیں لگتا کہ انہوں نے دوسری جو روایت انہوں نے لی ہے، وہ کہتے ہیں دوسری روایت جو ہے وہ صحیح ہے کہ آپ خیمے کے باہر ان کو جب بچہ پیش کیا گیا اپنے بچے سے پیار کر رہے تھے اور علی اصغر آپ کی گود میں تھے کہ دور سے کسی نے تاک کے تیر مارا اور وہ تیر سیدھا ان کے بلگوم میں آ کے گرا اور فوارہ پھوٹا ہے خون کا اور وہ معصوم کے خون سے زمین جو ہے وہ گلنار ہو گئی. تو ایسے عالم میں بھی شکوہ نہیں ہے. اور یعنی کہ کیسی بات ہے کہ بیٹے ہیں حضرت علی اکبر ہیں، بھتیجے ہیں حضرت قاسم ہیں، آپ کے بھانجے ہیں اون و محمد، آپ کے بھائی ہیں، بھائی بھی، بھانجے بھی، بھتیجے بھی، یہ سارے کے سارے شہید ہو رہے ہیں اور اٹھا کے لاشیں لا رہے ہیں اور رکھے جا رہے ہیں، لائے جا رہے ہیں، رکھے جا رہے ہیں، اور آخر میں خود بھی چلے جاتے ہیں. تو کوئی تو موقع ہوتا ہے جب انسان ڈر جاتا ہے تو یہ اپنا اختیار چھوڑ دینا اور پھر مصیبت کے وقت دل میں اطمینان کا رہنا، یہ بھی رضا کی ایک بات ہے. اور پھر تیسرا کہا کہ وہ جب قضاء کا آرا چل جائے اور مصیبت انسان پہ گزر جائے تو اس کے بعد بندہ شکوہ شکایت نہ کرے. یہ بھی رضا کی اعلیٰ قسم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ سارے مراحل جو ہیں بڑے عزم و ثبات کے ساتھ وہ انہوں نے گزارے ہیں. طویل واقعہ ہے، اس طرح میں نہیں پڑھتا، اپنی بات کو سمیٹنا. جو آیت میں نے پڑھی تھی اس سے واپس لوٹ کے آتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ مدد کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. کیا شان ہے، لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو مر گئے. اور یہ اس کی شان نزول یہ ہے کہ بدر میں جب صحابہ کرام شہید ہوئے نا تو انہوں نے کہنا شروع کیا لوگوں نے فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، فلاں قتل ہو گیا. تو رب کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ وہ لوگ جو میرے نام پہ جانے ہار گئے ہیں کوئی انہیں مردہ گئے نہیں. کہا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات. ان کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں جانے ہار گئے، جانے قربان کر گئے. بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. اور اس پہ علماء تفسیر نے بہت سارے حوالے دیے ہیں. ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ رضی اللہ عنہ نے حوالہ دیا ہے کہ حضرت عمر بن جموح اور ایک اور حضرت ابن جبیر ہیں،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ.